بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو 1971 کی سیریز ہم نے شروع کی تھی، اس کی 2 یا 3 ویڈیوز ہم نے ڈالی تھی۔ اس کے بعد آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو انسانیت کے قتل کی وجہ آپ کو بتائیں گے۔ بنگلہ دیش میں بہت بڑی آبادی کو قتل کیا گیا، جن میں پاکستانی اور غیر پاکستانی بھی شامل تھے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے حقائق سے بھی واضح کریں گے جسے بنیاد بنا کر بھارت نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا اور پھر ہاتھ پھیلا کر اسلحے کی بھیک مانگی، جیسے 1971 میں پاکستان آرمی کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ پر تمام حقائق واضح کر دیں گے کہ انسانیت کا قتل کیسے ہوا بنگلہ دیش میں، پاکستانی اور غیر پاکستانیوں کا قتل کس نے کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ پر حقائق واضح کر دیں گے۔ دوستو 1971 کی جنگ اتنی فل سکیل جنگ تھی کہ بھارت نے بنگلہ دیش پروجیکٹ پر ہمارے ایک فوجی پر 20 سے 30 اپنے آرمی کے جوان متعین کر رکھے تھے، تو پھر پاکستان آرمی نے وہاں پر سرنڈر کیا۔ دوستو یہ ایک ایسے حقائق ہیں جنہیں توڑ مروڑ کر بھارت نے اس طرح پیش کیا کہ آج تک کوئی اصل حقائق سامنے لانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اور بھارتی جرنل، جن میں جنرل مانک شاہ اور جنرل چودھری اور جنرل شابیگ سنگھ، ان لوگوں نے اپنی کتابوں پر واضح کر دیا کہ بھارت نے بنگلہ دیش میں کس طرح گھناؤنا کردار کیا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانیت کے قتل پر ہی آپ کو واضح کریں گے کہ انسانیت کا قتل کس طرح ہوا اور بنگلہ دیشی اور پاکستانی لوگ کس طرح اس میں مارے گئے۔ دوستو 7 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کے عوام سے مکمل ہڑتال کی اپیل کر لی۔ اس کے نتیجے میں بنگالی ٹھیکیداروں نے فوج کو راشن کی سپلائی بھی بند کر دی۔ ایسٹ پاکستان رائفل اور ایسٹ بنگال رائفل کے باغیوں نے مختی بھانی کے ساتھ مل کر پاک فوج پر حملے کرنا شروع کر دیے، سڑکیں اور پلوں کو تباہ کر دیا اور اہم شہروں اور اہم امارات پر قبضہ کر لیا، اور پھر ہر جگہ غیر بنگالیوں کے قتل عام کا سلسلہ چل نکلا۔ دوستو غیر بنگالیوں میں پاکستانی اور پاکستان سے باہر جو بھی دنیا کے لوگ تھے ان سب کو قتل کیا گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب بنگالی اور غیر بنگالی کی تمیز مٹ کر رہ گئی اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آنے لگی، عورتوں کی بے دریغ عصمت دری کی جانے لگی، پاکستان کے حامیوں پر تیزاب پھینکا جاتا، آنکھیں بھی نکال لی جاتی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، عورتوں کے سینے تراش لیے جاتے۔ دوستو داڑھی کو پاکستان سے وفا کی علامت سمجھ کر ہر بنگالی اور غیر بنگالی کو قتل کیا گیا۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں ڈھاکہ کی ہر گلی اور ہر چوراہے میں لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ میمن سنگھ پوربی کالونی میں آباد 2000 غیر بنگالیوں کو بنگالی جتھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ایک یورپی صحافی اتھونی کے بقول یہاں 10,000 غیر بنگالیوں کا قتل کیا گیا۔ چٹاکانگ میں ایک غیر بنگالی کرنل اور اس کی حاملہ بیوی کی عصمت دری کے بعد انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ کئی جوان لڑکیوں کی عزتیں لوٹنے کے بعد انہیں قتل کر کے ان کے جسموں میں بنگلہ دیش پرچم والے بانس گاڑ دیے گئے۔ دوستو بنگلہ دیش کے جلاوطن وزیر اعظم تاج دین کے پرائیویٹ سیکرٹری فاروق عزیز نے اپنی کتاب سپرنگ 1971 میں اقرار کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ چٹاکانگ میں ایسٹ پاکستان رائفل اور ایسٹ بنگال رائفل کے پولیس کے باغیوں نے مختی بانی اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر سینکڑوں غیر بنگالی افراد کو گھیر کر ان کو قتل کیا گیا۔ بھارت سے تربیت حاصل کرنے والے 2 نوجوان عبد الجبار اور شکور کو زیادہ سے زیادہ غیر بنگالی قتل کرنے پر خاص شہرت مل گئی۔ یہ دونوں قاتل ایک دوسرے پر سبقت لینے کی دوڑ میں غیر بنگالیوں کو مسلسل قتل کرتے جا رہے تھے۔ دوستو فاروق عزیز نے مزید انکشاف کیا کہ کپتائی میں واقع سویڈش انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے گراؤنڈ میں اور اس سے ملحقہ جنگل میں سینکڑوں مردوں کو قتل کر کے پھینکا گیا۔ خوف کے یہ مناظر انسٹیٹیوٹ کے سرکاری فلیٹوں کی کھڑکیوں سے قتل و غارت گری کا شکار ہونے والی بیوی بچے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح 1000 غیر بنگالی لڑکوں کو اغوا بھی کیا گیا، جن کا آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ دوستو میجر جنرل محمد حسین انصاری کے مطابق جب انہوں نے چٹاکان پر مکمل کنٹرول حاصل کیا تو جا بجا غیر بنگالی مردوں اور عورتوں کی خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی تھی، جنہیں مختی بانی فورس اور اس کی حمایتیوں نے قتل کیا تھا۔ دوستو کسی بھی ملک میں قتل و مار داڑ اور اندھی تباہی لانے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل اور لٹیرا بنا دیا جائے۔ یہ راہ کے ایجنٹ تھے جنہوں نے پہلے بنگالیوں اور پھر غیر بنگالیوں کا قتل بھی کر لیا۔ دوستو یوں پاک فوج اور بنگالی مسلمانوں میں عدم اعتماد کی فضا کو جنم دیا گیا۔ فوج امن قائم کرنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی کیونکہ مختی بانی میں چھپے راہ کے ایجنٹ جو در حقیقت ہندو اور بھارت کی باقاعدہ فوج کا حصہ تھے بلا تفریق لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بنگالیوں کو بھی ورغلایا جا رہا تھا کہ یہ سب کیا دھرا پاک فوج کا ہے۔
بھارت کے عسکری محقق اشوکا رائنا نے اپنی کتاب انسائیڈ را میں بھارت کے اس خفیہ ادارے کے گناونے کردار پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ دوستوں وہ لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش آپریشن کا آغاز 1962 میں کیا گیا، جبکہ ابھی را کا قیام بھی عمل میں نہیں آیا تھا۔ بھارت سرکار نے انڈین انٹیلیجنس بیورو آپریشن کو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا کام سونپ دیا۔ رامیشور ناتھ کو اس آپریشن کے لیے وسیع تر اختیارات دیے گئے، جس نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے طول و عرض میں جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کیا۔ سنکارن نائر نے اس آپریشن کو عملی صورت دی۔ سنکارن نائر کا نام کرنل مینن تھا۔ دوستوں یہ اس کا کوڈ نام تھا، جس نے مجیب اور اس کے پیروکاروں یا دوستوں سے براہ راست ملاقاتیں بھی کی۔ دوستوں انڈین انٹیلیجنس بیورو آپریشن نے ہی 1968 میں مشرقی پاکستان میں بغاوت کا پورا اہتمام بھی کیا۔ ایسٹ بنگال رائفل اور ایسٹ پاکستان رائفل کے جوانوں اور کمیشن افسران نے اعلان بغاوت کرنا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان اور دیگر بنگالی قوم پرستوں نے آزاد بنگلہ دیش حکومت قائم کرنا تھی، مگر پاک فوج نے یہ سازش بروقت ناکام بنا دی۔ کرنل مینن اس بغاوت کا مخالف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی قوم کو باغی کرنے کے لیے جاسوسی، تخریب کاری اور قوم پرستوں کے ایک وسیع انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر 1968 میں انڈین انٹیلیجنس بیورو IIB کے اندر ہی ایک خفیہ ادارہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ تشکیل دیا گیا، تاہم اسے جلد ہی خود مختار حیثیت دے دی گئی اور سنکر نائر، جس کا نام کرنل مینن تھا، اس کو پاکستان ڈیسک اور بنگلہ دیش آپریشن کا انچارج بنا دیا گیا۔ دوستوں کرنل مینن نے 1968 میں مکتی بانی فوج کو تشکیل کرنے کا کام شروع کیا۔ ابتدا میں مشرقی پاکستان کے ہندوؤں کو جاسوسی اور ورغلایا اور ان کو تربیت بھی دی گئی۔ بعد میں بنگالی قوم پرستوں کو بھارت میں لا کر تربیت دی جانے لگی۔ فروری 1971 کے اوسط میں راہ کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی کہ مارچ کے وسط تک مشرقی پاکستان میں ملک دشمن عناصر کے خلاف سرچ آپریشن شروع کرنے والی ہے۔ دوستوں 30 مارچ کو کرنل مینن نے کلکتہ سے ڈھاکہ میں اپنے دکانداروں کو اطلاع پہنچائی کہ وہ اب بیدار ہو جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی بیدار کریں۔ یہ خفیہ پیغام تھا، یعنی خود بھی حملے کرو اور لوگوں کو بھی حملے پر اکساؤ۔ کس قدر قتل عام ہوا اور کس قدر بدمانی پھیلی، اس کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے 98 لاکھ باشندے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں زیادہ تر تعداد ہندوؤں کی تھی، جنہیں راہ کے ایجنٹوں نے روشن مستقبل کا جھانسا دے کر بھارت جانے پر آمادہ کیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کشمیر میں بھارتی حکومت نے بھارتی پنڈتوں کو وادی سے باغ نکلنے کی راہ دکھائی۔ دوستو کرنل مینن مزید لکھتا ہے کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد بھی راہ پوری طرح فعال اور بنگلہ دیش کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد مجیب الرحمان خود کو بھارت کے خفیہ اداروں کے شکنجے میں کسا ہوا محسوس کرنے لگا، تو اس نے بھارتی دباؤ سے آزاد ہونے کی کوششیں کی۔ مگر دوستو بھارت کو ایک آزاد خود مختار بنگلہ دیش کی بجائے ایک محکوم بنگلہ دیش کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایک بار پھر راہ حرکت میں آ گئی۔ 1973 کے وسط میں میجر راشد، میجر فاروق اور کرنل عثمانی نے جنرل ضیاء الرحمان کی رہائش گاہ پر حکومت کا تختہ الٹنے کا پروگرام بنایا۔ یہ تمام کردار ماضی میں راہ کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ 14 اگست کی رات ڈھاکہ کے کینٹ سے کچھ ٹینک نمودار ہوئے اور مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ محض 3 منٹ میں شیخ مجیب الرحمان اور اس کے خاندان کے 40 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دوستو اس کے بعد 30 نومبر کے دن ایک اور فوجی بغاوت نے جنم لیا، جس کی قیادت بریگیڈیئر خالد مشرف نے کی۔ جنرل ضیاء الرحمان نے اسے بھی ناکام بنا دیا اور خود حکومت پر قابض ہو گیا۔ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے جنرل ضیاء الرحمان نے بھارت کا دورہ کیا اور وزیر اعظم اندرا گاندھی سے مدد کی اپیل بھی کی۔ دوستو یہ وہی مجیب الرحمان تھا جس نے پاکستان کو توڑا، اور آج 14 اگست کے ہی دن جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا، مجیب الرحمان اور اس کا پورا خاندان اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ دوستو جو پاکستان کو توڑنے کے کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے پورے کی پوری نسل کو اس دنیا سے ختم کر دیتے ہیں، اور یہی حال مجیب الرحمان کا بھی ہوا، جو اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے انہی کے ہاتھوں وہ قتل ہوا۔ دوستو مجیب حکومت نے پاک فوج پر 30 لاکھ بنگالی قتل کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ اب اس الزام کی تصدیق یا تردید لا حاصل ہے۔ حقائق کو پروپیگنڈے کے زور سے جتنا بھی آپ چاہیں دبا لیں، لیکن وہ ظاہر ہوا ہی کرتے ہیں۔ دوستو آپریشن سرچ لائٹ کے دوران پاک فوج کی جمع کردہ اعداد و شمار اور عالمی میڈیا کی جائزہ رپورٹوں کے مطابق 22 مارچ سے 30 اپریل 1971 کے دوران 71,358 غیر بنگالی مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ دوستو یہ غیر بنگالی تمام کے تمام پاکستانی تھے۔ یہ سب کے سب مکتی بانی کے ہاتھوں قتل ہوئے، یعنی راہ اور بھارتی فوجی جو مکتی بانی میں گھس کر پاکستانیوں کا قتل کر رہے تھے۔ دوستو یہ اعداد و شمار صرف بڑے شہروں راجشاہی، دیناج پور اور چٹاگانگ، بوگرا، کشتیا اور کھلنا وغیرہ کے ہیں۔
छोटे कस्बों और देहात में जो कत्लेआम हुआ वहाँ तक तो आलमी मीडिया जाने की जसारत नहीं रखता और ना कोई गैर बंगाली रिपोर्ट करने की जरूरत रख सका। दोस्तों मक्ती बानी ने अल-बदर और अल-शम्स दो नीम फौजी तंजीमों में शामिल उसकी दास्तान भी बहुत दुखी है। दोस्तों ये तो सच्चे पाकिस्तानी थे जिनको नहायत ज़ल्माना तरीकों से मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन बंगाली अवाम को पाक फौज से बदजन करने के लिए मक्ती बानी में शामिल राह के हिंदू एजेंटों ने जो कत्लेआम करवाया उसे जानने और समझने के लिए राह के एक ही एजेंट अशोका राणा की किताब इनसाइड रॉ यानी राह के अंदर से पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों हम आपको हवाला देकर ये बता रहे हैं ताकि अगर कोई इंडियंस हम पर शक करे तो वो इन किताबों से जाकर पढ़ ले। दोस्तों बांग्लादेश के नाम नहाद जलावतन वजीर आजम ताजुद्दीन के प्राइवेट सेक्रेटरी फारूक अजीज की किताब स्प्रिंग 1971 में भी वाज़ेह सबूत मौजूद है कि मक्ती बानी पाक फौज और गैर बंगालियों के कत्लेआम में बड़े पैमाने में मुलव्वस रही है। दोस्तों अब इन खूनी कहानियों के बजाय पाक भारत जंग के असल मौजू पर हम आपको कुछ हकायक बताना चाहते हैं। दोस्तों इस वहशत और दरिंदगी के बावजूद भारत मक्ती बानी के ताउन से बांग्लादेश कायम करने में बुरी तरह नाकाम हो गया। दोस्तों मक्ती बानी में शामिल भारत के हजारों बाकायदा फौजी पाक फौज के हाथों मारे गए। इसके बाद भारत ने अपनी बाकायदा फौज को मशरकी पाकिस्तान पर हमले का हुक्म दे दिया। दोस्तों मशरक मगरब शिमाल और शिमाल मगरब से 20-21 नवंबर के दरमियानी शब भरपूर हमला शुरू हुआ। इसमें टैंक भारी तोपखाना और जंगी तैयारे इस्तेमाल हुए। हमले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के हर ब्रिगेड के मुकाबले में भारत का एक पूरा आर्मेड डिवीजन मौजूद था। दोस्तों ऐसा तो जंग अजीम भी ना हुआ कि एक ब्रिगेड के मुकाबले में एक पूरा का पूरा डिवीजन आ जाए और उससे जंग करे। 1965 की तरह ये भी एक भरपूर और गैर एलानिया जंग थी। पाकिस्तान की तरफ से जंग का बाकायदा ऐलान 30 दिसंबर को किया गया। दोस्तों 1 सितंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को मशरकी पाकिस्तान की कमांड से हटाकर जनरल नियाजी को तैनात कर दिया गया, जिसे पाकिस्तान के अस्करी माहिरीन एक गलत फैसला करार देते हैं। ब्रिगेडियर सदीक सालग ने अपनी किताब सरेंडर विटनेस 2 में लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान बहुत हद तक मशरकी पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने में कामयाब हो चुका था। इधर पाकिस्तान के खुफिया जराये से इतला मिल चुकी थी कि भारत मशरकी पाकिस्तान पर फुल स्केल हमले की तैयारी कर रहा है। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को हटाकर जनरल नियाजी को कमान सौंपना एक गलत फैसला था। मेजर जनरल फरमान अली ने भी कमांडर इन चीफ जनरल यखया को मशवरा दिया कि टिक्का खान को तब्दील न किया जाए और जनरल नियाजी को वापस बुलाया जाए, मगर इस पर अमल न किया गया।